الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، قیامت کا دوسرا منظر اور قیامت میں پیش آنے والے انسانی طبقات میں سے دوسرے طبقے کے ساتھ ہونے والا سلوک و معاملہ حساب و کتاب کے لحاظ کفار کا تو آپ نے مشاہدہ کیا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. اور اسی طرح رہنمائی کی جائے گی، ہانکا جائے گا گویا کہ ایک حساب سے ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں تقوی والی زندگی گزار دی، متقیوں پرہیزگار رہے، شرک و کفر وغیرہ وغیرہ سے، ان کو لے جایا جائے گا الی الجنہ، جنت کی طرف، اور وہ بھی گروپ جماعت اور ٹولیوں میں، الگ الگ گروپ میں ہوں گی، جماعتیں ہوں گی، الگ امتوں کے حساب سے بھی. جو حضرات انبیاء علیہ السلام امم سابقہ، ان میں سے اہل ایمان، اور پھر اس امت کے اہل ایمان، ان میں بھی درجات و طبقات. اہل ایمان جو سب سے پہلے ایمان لے آئے، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور پہلے مومنین اور مہاجرین اولین اور انصار اور فلاں فلاں، اسی طرح جماعتوں کی جماعتیں اور جنت کی طرف. حتیٰ اذا جاؤہا، جب وہ پہنچ جائیں گے جنت کے بالکل کنارے پر، اور عالم یہ ہوگا کہ وفتحت ابوابہا، اور ان کے لیے جنت کے دروازہ پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے. جہنمیوں کے لیے جہنم کے مین گیٹ پر آمد کے موقع پر ہی دروازے کھولے جائیں گے، جنتیوں کے لیے پہلے سے تیار. اور اہل جنت سے کہیں گے جنت کے خادم اور داروغہ، قال لهم خزنتها سلام علیکم، وہ ان کو سلام عرض کریں گے، اہل جنت کو سلام عرض کریں گے وہ فرشتگان رحمت جن کو اللہ رب العزت نے جنت کے چوکیدار بنا دیا، داروغہ بنا دیا. سلام علیکم طبتم، اور طبتم کا معنی خوش رہو، خوشی کے ایسی جگہوں پر آ چکے ہو کہ یہاں پر کبھی غم نہیں دیکھو گے، کوئی ایسی بات نہیں سنو گے، کوئی ایسا موقع نہیں آئے گا کہ دل رنجی، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اضطراب پیش آئے گا. خوش رہو. فادخلوها خالدین، اب جاؤ اس جنت میں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے، جس طرح اہل جہنم سے بھی کہا گیا تھا. ان سے بھی کہا گیا تھا کہ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، یا فرمایا فادخلوها خالدین. اور پھر جنتی کیا عرض کریں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ کی شان کے لیے ہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کیا گیا وعدہ ہمیں سچا کر کے دکھا دی، موقع عنایت فرما دی. جو کچھ ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم اس وعدے پر چلتے رہے، اور آج وہ بات ہو گئی جو ہمیں بتا دی گئی. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور اس مہربان ذات نے ہمیں وارث بنا دی جنت کی زمین کا. تو پھر اس جنت میں نتبوأ من الجنة حيث نشاء، جہاں چاہیں ٹکانا بنا لیں، گھومیں پھریں، ادھر رہیں ادھر رہیں. یہاں ہر جگہ جنت اہل جنت کے لیے ہے، ہر جگہ جہاں بھی جائے وہاں اس سے بہتر جگہ اسے نظر نہیں آتی. جہاں بھی جائے اہل جنت یہ کہتے ہیں بہترین جگہ یہی ہے جو میں ابھی. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، فرماتے ہیں یہ بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے،
کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ عمل کی بنیاد پر مل گیا ہے اور انسان، اس لیے ایمان و عمل دونوں شرط ہیں. ایمان لاؤ اور اس کے مطابق عمل کرو. فنعم اجر وترى الملائکۃ حافین. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ فرمائیں گے آپ وہاں ملائکہ کرام کو کہ انہوں نے ارد گرد گرا ہوا ہوتا ہے، گھیرا کر چکے ہوتے ہیں عرش الہی کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا ہے، اور کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ عرش عظیم کے ارد گرد اسی طرح حلقہ باندھے ہوئے یسبحون بحمد ربہم، اللہ رب العزت کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بے عیبی کے جملہ اور الفاظ ورد کرتے ہیں، اللہ کی شان کی عظمت اور تقدس کا اظہار کرتے ہیں. وقضی بینہم بالحق. اور قیامت کے دن ان پر جو مراحل ہوں گے یہ انسانوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے عبادت کی تکلیف دی تھی، جیسے جنات، جن و انسان. اب ان لوگوں کے لیے فیصلے کیے جائیں گے حق اور عدل اور انصاف کے. جنتی جنت جائیں گے اللہ کے انصاف کی بنیاد پر، مہربانی کی بنیاد پر. اور یہ انصاف اللہ کا ایک قانون ہے، نظام ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے لازم قرار دیا ہے کہ میں ظلم نہیں کروں گا، انصاف ہی کروں گا. اور یہ انصاف ہوگا کہ اہل جنت کو ان کی کوتاہیوں کو ختم کر کے ان کو جنت دے دی جائے. اور یہ انصاف ہوگا کہ موٹے موٹے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر میں اور شرک اور ظلم میں بنی نوع انسان اور خلق خدا کو تباہ کر کے آخرت کے سفر پر جا چکے ہوں گے، یہ اللہ کا انصاف ہوگا کہ ان کو جہنم نصیب کرے. اور پھر تمام معاملات جب ختم ہو جائیں گے قیل الحمد للہ رب العالمین، پھر کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے جو پالنے والا اور خیر خبر گیری کرنے والا ہے پورے جہانوں کا، تمام عالموں کا، تمام دنیاؤں کا. اور جنت میں بھی اہل جنت جب وہاں موجود ہوں گے تو وہاں بھی اللہ رب العزت کی اسی صفت ربوبیت کے ثمرات ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جاری و ساری ہوتے رہیں. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوئی اور سورہ زمر بھی الحمدللہ مکمل ہوا. اللہ رب العزت کو تعریف سے منظر فرمائے. اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ آخری بات یہ ہوئی کہ الحمدللہ. تو ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ